اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین کرام، ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین کرام، آج میں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ کہ جو ماہ مبارکہ شعبان کے آخری جمعے کو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں، لیکن اس خطبہ شعبانیہ میں اللہ کے نبی نے ماہ مبارک رمضان کا تعارف کرایا، بہت خوبصورت انداز میں، بہت ہی پیارے الفاظ کے ساتھ۔ مولا کائنات کا بھی اس میں ذکر آیا ساتھ اس خطبے میں کہ اس مہینے کے اندر آپ کو ضربت لگے گی، اس کا بھی تذکرہ اللہ کے نبی نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا ہے۔ میں بہت ہی مختصراً اس خطبے کو آپ کے سامنے عربی اور اس کے بعد ترجمے کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ خطبہ بہت ہی مستند کتابوں میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے عیون اخبار الردا میں، اور علامہ باقر مجلسی نے بحار الانوار میں، اور شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں، اور شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے مفاتیح الجنان میں ذکر کیا ہے اس خطبے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اللہ کے نبی نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا، اے لوگو، انہو قد اقبل الیکم الشہر، تمہاری جانب ایک مہینہ آ رہا ہے، اور یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ جس مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ رمضان آپ کی طرف آ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کی طرف آ رہا ہو، مہمان آ رہا ہو، تو پھر آپ اس مہمان کا استقبال کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ اور ہمیں بتا رہا ہے یہ مہینہ کی میں آ رہا ہوں تو آپ نے کس طرح میرا استقبال کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ کا مہینہ تمہاری جانب آ رہا ہے، اور یہ مہینہ خالی نہیں آ رہا، یہ مہمان خالی ہاتھ نہیں آ رہا۔ لوگ یہاں پر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو شاید تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ وہ آئے گا تو کھا کے جائے گا، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ لیکن مہمان کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے تو اپنے ساتھ کئی بلائیں، مصیبتیں جو اس گھر میں، جس گھر میں وہ ٹھہرا ہے، ان کی مصیبتوں کو لے کر جاتا ہے، دور کر دیتا ہے ان سے۔ لہذا اس مہینے کے بارے میں جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قد اقبل الیکم الشہر اللہ، اکیلا نہیں آ رہا، بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اپنے ساتھ برکتوں کو لے کے آ رہا ہے، اپنے ساتھ مغفرتوں کو لے کر آ رہا ہے، اور اپنے ساتھ رحمت اور برکت اور مغفرت کے ساتھ یہ مہینہ ہماری جانب آ رہا ہے۔ یہ سب ہمارے لیے لے کے آ رہا ہے، یعنی رحمتیں ہمارے لیے ہیں، برکتیں ہمارے لیے ہیں، مغفرتیں ہمارے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، شہر هو عند اللہ افضل الشہور۔ دیکھیں، دنوں میں جس طرح جمعے کے دن کی فضیلت ہے، اور اسی طرح ایام میں بھی جمعے کے دنوں میں اور راتوں میں لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، اسی طرح مہینوں میں رمضان کی فضیلت بیان فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک افضل الشہور، تمام مہینوں میں افضل ترین مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور یہ فقط مہینہ افضل نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کے ایام تمام 11 مہینے کے ایام سے افضل ہے۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِ، فرمایا کہ اس کی راتیں باقی 11 مہینوں کے راتوں سے افضل ہے۔ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس کے لمحات گزشتہ 11 مہینوں کے لمحات سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اس مہینے سے
جہاں ہم نے استقبال کرنا ہے اس مہینے کا، اور استقبال کرنے کے بعد جو مہمان آ رہا ہے وہ ہمیں یہ سب دے کے جا رہا ہے، تو ہم استقبال کرتے وقت یہ بھی اہتمام کریں کہ ہم اس قابل ہوں کہ وہ جو لے کے آ رہا ہے اس کو وصول کر سکے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکے، رحمتوں کو لے سکے، برکتوں کو لے سکے۔ پھر فرمایا ہوا شہر دعیت فیہ الی ضیافت اللہ، اللہ اکبر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ نے اپنے ہاں دعوت دی ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے کہ ہم معاشرے کے اندر اگر کوئی بڑا ہمارے معاشرے کا ہمیں دعوت پہ مدعو کرے، اپنے شہر کا، اپنے علاقے کا، اپنے ملک کا وزیر اعظم اگر ہمیں دعوت پہ بلائے تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم نے ہمیں بلایا ہے اور ہم اس کے پاس جا رہے ہیں تو کتنا اہتمام ہوگا، لباس کا انتخاب ہوگا، اور اپنے آپ کو بہت ہی منظم اور بہت ہی نفاست کے ساتھ اس کے سامنے پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی خیال رکھیں گے کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اس کو کس چیز سے محبت ہے، کون سی چیز وہ پسند کرتا ہے، اس کا خیال رکھیں گے، اور جن چیزوں سے وہ نفرت کرتا ہے ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے اس مہینے میں آ رہا ہے مہمان کے طور پر، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ آنے کے بعد پھر آپ کو مہمان بنا رہا ہے، اللہ کے مہمان بنا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں دعوت دی ہے، تو ہم اس اللہ کی مہمانی میں، کیونکہ اللہ میزبان ہوگا، تو ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، کس طرح خدا کی بارگاہ میں ہم پیش ہو جائیں، ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں جن سے اللہ محبت، اللہ چاہتا ہے کہ وہ کام ہم انجام دیں، ان چیزوں سے اجتناب کریں کہ جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس مہینے کی ضیافت ہمیں نصیب ہو رہی ہے، اور فرمایا وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اللہ اکبر، اور تم لوگ کرامت خدا کے مہمان قرار پائے، اللہ اکبر، یعنی کرم نوازی ہوگی پروردگار کی، نظر کرم ہوگی انسان پر۔ یقیناً جس کے گھر میں مہمان ہے تو وہ مہمان کا خیال رکھتا ہے، خاص نظر رکھتا ہے، اس کی خوشی کے لیے ضیافت کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے سونے کے لیے بہترین بستر کا انتظام کرتا ہے۔ اسی طرح اب یقین جانیے کہ اب اللہ کے مہمان ہونے جا رہے ہیں، تو ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا ہوگا؟ وہ فرمایا کہ نظر کرم پروردگار کس مہینے میں انسان پر ہوگی، اور اس مہینے میں آپ نے فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول، اللہ اکبر۔ اس مہینے میں ہماری سانسیں، نہیں معلوم انسان دن میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں ہر سانس کو تسبیح قرار دیتا ہے، یعنی ہم جب اگر ذکر خدا کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اس کے جزا عطا فرماتا ہے، الحمدللہ کہتے ہیں جزا عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں جزا عطا فرماتا ہے۔ ابھی ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم فقط سانس لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سانس کو تسبیح قرار دیتا ہے، اللہ اکبر۔ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، ہم سوتے ہیں تو سونے کے بعد ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم کس کروٹ سو رہے ہیں، کس طرح سو رہے ہیں، اور اس سوتے دوران ہم کچھ عمل بھی نہیں انجام دے رہے، نہ کوئی تسبیح کر رہے۔ اللہ فرماتا ہے اس سونے کو بھی میں عبادت میں شمار کرتا ہوں، یعنی سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں یہ اپرچونٹیز انسانوں کو عطا فرماتا ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، دیکھیں سال بھر ہم عمل انجام دیتے ہیں لیکن نہیں معلوم کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل ہمارا قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس مہینے میں عمل کی گارنٹی اللہ تعالیٰ خود جو نا دے رہا ہے، اور اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی وہی بات کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ملتی ہے، وہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں آپ کا عمل مقبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، جو بھی عمل انجام دو گے خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔
وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ. سال بھر دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اس مہینے میں دعاؤں کی مستجابت، اس قبولیت کی سند اللہ کے نبی عطا فرما رہے ہیں. فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ. اللہ. لہذا تم سب کو اس مہینے میں نیک اور سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ تمہیں اس مہینے کے روزہ رکھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے. لہذا اس مہینے سے جتنا زیادہ ممکن ہو انسان فائدہ اٹھائے، اس کی برکتوں سے، اس کے ثمرات سے مستفید ہو انسان. اور یہ جملہ خود نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ بدبخت ہے کہ جو اس مہینے میں بھی اپنے گناہ بخشوا نہیں سکا. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشَهُ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ. اللہ اکبر. اس مہینے میں روزے کی وجہ سے جو تمہیں پیاس اور بھوک لگتی ہے، اس سے قیامت کے دن کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو. فقط بھوکا اور پیاسا نہیں رہنا، بلکہ اس حشر کے میدان میں اس بھوک کو یاد کرنا ہے. وہاں انسان بھوکا ہوگا، وہاں انسان پیاسا ہوگا. اگر ہم یہاں اعمال انجام دیں گے تو وہاں انسان کی بھوک مٹانے کا انتظام ہوگا، وہاں انسان کی پیاس مٹانے کا انتظام ہم یہاں پہ کریں گے. اللہ اکبر. فرمایا اس مہینے میں خیرات کرو، فقراء اور مساکین کو دو کچھ صدقات و خیرات کرو. اور فرمایا وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ. اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت سے، محبت سے پیش آؤ. پورے سال میں یہ سب چیزیں کرنی ہے، لیکن اس مہینے میں خصوصی طور پر اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں. اور فرمایا وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ. اور خاص کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو استوار کرو. اگر خدا نخواستہ پچھلے 11 مہینے میں منقطع تھے، اس مہینے میں ان رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. واحفظوا السنتکم. اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. یعنی زبان کا کنٹرول اگر انسان کے ہاتھ میں ہو تو انسان بہت سارے مشکلات سے بچ جاتا ہے. لہذا اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو. وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ. اپنی آنکھوں کو بھی کنٹرول میں رکھو، ان چیزوں کی طرف نہ دیکھو جن کو اللہ نے منع فرمایا ہے. وَعَمَّا لَا يَحِلُّ اسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ وَتَحَنَّنُوا عَلَى أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُ عَلَى أَيْتَامِكُمْ. اللہ اکبر. اس مہینے میں اپنی سماعتوں کو، اپنے کانوں کو ان تمام آوازوں سے بچاؤ، محفوظ رکھو کہ جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، کسی کی برائی ہے پیٹ پیچھے. ان تمام چیزوں سے اپنی ان سماعتوں کو، اپنے کانوں کو محفوظ رکھو. اور فرمایا لوگوں کے یتیم بچوں سے ہمدردی کرو. اللہ اکبر. ان کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آؤ، اس لیے کہ آج ان کے بچے یتیم ہیں، ان سے آپ نے اچھا برتاؤ کیا. اس انسان کا نہیں معلوم، کسی انسان کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. کل آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو آپ بھی یہ توقع رکھیں گے کہ لوگ ہمارے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. تو لہٰذا آج آپ ان کے بچوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تاکہ کل جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو آپ کی اولاد کے ساتھ بھی لوگ اچھا برتاؤ کریں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ. توبہ کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو،
وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرو۔ انسان جب دل سے دعا مانگتا ہے تو پھر اس کی کیفیت بہت مختلف ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک مولانا صاحب دعا مانگ رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں الہی آمین، نہیں معلوم وہ عربی میں دعا میں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ معلوم کیا کہ وہ اچھی بات کر رہے ہوں گے، لہٰذا ہم الہی آمین کہتے ہیں۔ اس دعا کا جو آپ کے دل سے نہیں نکل رہی ہے، وہ آپ کو معلوم نہیں ہے کیا مانگا جا رہا ہے، تو اس دعا کا اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو جب انسان مضطرب ہوتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، مضطر ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو پھر اس کی کیفیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، اور خاص کر اوقات نماز میں، نماز کے اوقات میں دعائیں قبول ہونے کے لیے بہترین لمحات ہوتے ہیں، ان نماز کے اوقات میں خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں مانگو۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ يُحِبُّهُمْ إِذَا نَاجَوْهُ وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْهُ۔ اللہ اکبر۔ خدا کی بارگاہ میں پکارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ لمحات ہوتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، پکارتا ہے، تو وہاں سے لبیک کی آواز آتی ہے۔ اس لیے خدا نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری باتوں کو سنوں گا۔ اور بالخصوص 11 مہینے اور ہیں، اس مہینے کے اندر تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب آواز بلند ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا و مناجات کرتا ہے انسان، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک، اے میرے بندے لبیک، بتائیے کیا دعا ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے۔ اللہ دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے۔ لہذا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں خاص ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوها باستغفارکم وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم فخفوا عنها بطول سجودکم واعلموا ان اللہ اقسم بعزته ان لا يعذب المصلين والساجدين وان لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کے بوجھ کو کم کرو طویل سجدوں کے ذریعے سے۔ انسان کے پیٹھ پہ جب بوجھ ہوتا ہے نا، تو انسان اس بوجھ کو اتارنا چاہتا ہے تو جھکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مہینے میں اپنے گناہوں کا بوجھ جو انسان کی پیٹھ پہ، جو گناہ اس نے انجام دیے، اس گناہوں کے بوجھ کو کم کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ طویل سجدوں کے ذریعے سے اس بوجھ کو اپنا ہلکا کرو، اور عذاب جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ اللہ کے نبی آگے بڑھ کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس من فطر منکم الصائم المؤمن فی هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه قيل يا رسول الله فليس كنا يقدر على ذلك فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار التي ولو بالشق تمرة اتقوا النار ولا بشربة من ماء۔ اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی اس مہینے میں کسی مومن روزہ دار کو افطار دے تو خداوند عالم اس کو اپنی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک شخص کو افطار کرانے کا ثواب، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس وقت آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ، ہم سب اس عمل کو انجام دینے پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی غریب و غربا بھی اس زمانے میں موجود تھے، لہذا جو غریب انسان ہے وہ تو کسی مومن کو، کسی روزہ دار کو افطار نہیں کروا سکتا، تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے کو آتش جہنم سے بچاؤ گرچہ نصف خرما سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی
ایک خرما نہیں، آدھا خرمے سے کسی کو افطار کراؤ تو بھی اللہ تعالیٰ وہ ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا گرچہ ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ کسی کا افطار کراؤ، ایک گھونٹ پانی بھی اگر کسی کو پلاؤ گے سچی نیت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بات سلسلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ میں مختصر کر رہا ہوں، اس مہینے کی اور فضیلتیں بیان ہوئی ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کے ایک مقام تک پہنچایا، اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام درمیان میں سوال کرتے کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں یقین اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ اس کو تمہارے اوپر بند نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ دروازے ہمیشہ بند رکھیں آپ کے لیے، کھولے نہ۔ شیاطین اس مہینے میں باندھے جاتے ہیں، اپنے رب سے درخواست کرو کہ ان کو تمہارے اوپر مسلط نہ کرے۔ جب یہ گفتگو یہاں تک پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر فقال یا ابا الحسن۔ جب امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں نے سوال کیا یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فقال یا ابا الحسن، اے ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم اللہ۔ اللہ کے نبی نے پھر کیا فرمایا، اے ابا الحسن اس مہینے میں بہترین عمل محرمات الہی سے پرہیز کرنا ہے، یعنی ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور ناظرین جب گفتگو یہاں تک پہنچی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم بکا فقلت یا رسول اللہ ما يبكيك فقال يا علي ابكي لما يستحل منك في هذا الشهر كأن بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث اشقى الاولين شقيق عاقر الناقة ثمود فضربك ضربة على قرنك فخضب منه لحيتك۔ قال امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام فقلت یا رسول اللہ وذلك في سلامة من دینی، فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في سلامة من دینی۔ مقام جب اس گفتگو یہاں تک پہنچی اللہ کے نبی نے بے ساختہ گریہ فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب فرماتے فقال یا علی، علی نے فرمایا یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو رلایا، کیوں آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ اس مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا، اس مہینے آپ کو شہید کر دیا جائے گا، گویا میں تمہاری شہادت کے منظر کو دیکھ رہا ہوں، در حالانکہ تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھنے میں مشغول ہوں گے۔ اس وقت شقی اولین و آخرین قاتل ناقہ صالح تمہارے فرق پر اغوار کرے گا جس سے تمہارے ریش مبارک خون سے تر ہو جائے گی۔ اے امیر المؤمنین، اللہ اکبر۔ مولا نے اس وقت کیا جملہ فرمایا جب یہ مصائب خود اللہ کے نبی نے بیان فرمائے مولا علی ابن ابی طالب کے، تو اللہ کے نبی کے بارگاہ میں امیر المؤمنین نے فرمایا یا رسول اللہ وہ جو لمحہ آئے گا جس وقت شہادت ہوگی، میری ضربت لگے گی، اس وقت میرا دین ثابت و سالم ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اس وقت تمہارا دین سالم ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ انسان کا آخر جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ ہو، اسلام کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ خاتمہ، یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے کہ روایت میں ہے کہ شیطان آخری بار جب انسان مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو آخری بار پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرتا ہے کہ کسی طرح سے انسان کو، چونکہ اب اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے انسان، کسی طریقے سے اس انسان کو گمراہ کرے، تو اس وقت بہت مشکل ہوتا ہے انسان کو ٹھہرنا۔ بڑے بڑی تاریخ میں واقعات موجود ہیں کہ بہت اچھے لوگ، بڑے بڑے لوگ
اپنی زندگی کے آخری لمحات میں گمراہ ہو کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو خدا کی بارگاہ میں مولا نے کیا سوال کیا کہ اس لمحات میں جب میرا آخر ہوگا تو میرا دین سالم ہوگا، میں دین پر ہوں گا؟ تو اللہ کے نبی نے یہ امیر المومنین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہاں، آپ سالم دین کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اس کے بعد امیر المومنین کے بارے میں اللہ کے نبی نے اس خطبہ شعبانیہ میں کیا فرمایا؟ اے علی، جس نے تمہیں قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے تمہارے ساتھ بغض و دشمنی کی در حقیقت اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جو کوئی تمہیں ناسزا کہے، یعنی تجھے برا بلا کہے، اس نے ایسا ہے کہ اس نے مجھے برا بلا کہا، کیونکہ تم مجھ سے ہو اور میرے نفس کی مانند ہو، تمہاری روح میری روح ہے، تمہاری طینت و فطرت میری فطرت ہے۔ یقیناً خدا نے ہم دونوں کو خلق کیا اور ہم دونوں کو انتخاب کیا، مجھے نبوت کے لیے انتخاب کیا اور تمہیں امامت کے لیے انتخاب کیا۔ اگر کوئی تمہاری امامت سے انکار کرے تو اس نے میری نبوت سے انکار کیا۔ ناظرین کرام، میں یہاں پر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ کچھ گفتگو مولا کائنات کی جانشینی کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا، علی تم میرے جانشین و خلیفہ ہو، تم میرے بچوں کے باپ، میری بیٹی کے شوہر، اور تم میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی میری امت پر میرے جانشین اور خلیفہ ہو۔ تمہارا حکم میرا حکم ہے، تمہاری نہی میری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ شعبانیہ میں انسان کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے حضرت انسان، یہ مہینہ تمہاری جانب آ رہا ہے، اہتمام کرو۔ اور اس مہینے میں جو واقعہ بعد میں پیش آنے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ شعبانیہ میں اشارہ فرمایا، گریہ فرمایا۔ وہ یہی مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان کا۔ جب آئے تو 21 رمضان کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، شہادت ہوتی ہے، جس کی پیشن گوئی پہلے سے اللہ کے نبی نے فرمائی۔ بس خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں رحمتوں سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور بالخصوص انسان کو اس خدا کی بارگاہ میں روزدار، بہت بڑی فضیلت ہے روزدار کی کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے اذان فجر سے اذان مغرب تک اپنے آپ کو بھوک اور پیاس میں رکھتا ہے۔ اور خالی بھوک اور پیاس کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان کا بھی روزہ ہے، اپنے کانوں کا بھی روزہ ہے، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ ہے۔ میں نے گویا کہ پورے وجود سے انسان روزدار ہے خدا کی بارگاہ میں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ مبارک رمضان جو ان قریب آنے والا ہے اس کی برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔